تو خیبر ترجمان ٹیلی ویژن کے معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں سنگر خان اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، 11 اکتوبر 2024 کو خیبر میں پشتونوں کا ایک جرگہ ہوا جس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے شمولیت کی اور اس چند مطالبات رکھی گئی حکومت کے سامنے۔ اس پہ بھی بات کریں گے کہ ان مطالبات کا کیا ہوا، اس پہ کچھ عمل درآمد کی گئی ہے یا نہیں کی گئی ہے، اور اگر نہیں کی گئی ہے تو پشتون تحفظ موومنٹ کا آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا۔ پشتون تحفظ موومنٹ کے سربراہ منظور پشتون اس جرگے کے بعد منظر عام سے غائب ہیں، اور اس کے بارے میں یہ بھی ایک افواہ گردش کر رہی ہیں کہ وہ فوج کا آدمی ہے اور فوج نے اس کو لانچ کیا ہے۔ تو اس پہ بھی بات کریں گے کہ یہ کہ واقعی وہ فوج کا بندہ ہے۔ موضوعات پہ گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پشتون تحفظ موومنٹ پشاور کی رکن فرید افریدی صاحب۔ فرید افریدی صاحب، ہمیں وقت دینے کا بہت بہت شکریہ۔ سر تو یہ فرمائیے گا کہ منظور پشتون کیوں غائب ہے، وہ کیوں نظر نہیں آ رہا ہے میڈیا پہ، ایشو کیا ہے؟ پہلے تو السلام علیکم سب دیکھنے والوں کو بھی، آپ کو بھی۔ بات یہ ہے کہ منظور پشتین کسی حکمت عملی، کسی سوچ فکر کے تحت اس وقت تھوڑے سے خاموش ہے، غائب تو نہیں ہے مگر سوشل میڈیا پہ نہیں آ رہے۔ اصل بات یہ ہے کہ پشتون کا بھی جرگہ ہوا، مسائل پہ بات ہوئی اور حل کے لیے جو ہے نا پوری پشتون قوم کو اکٹھا کیا گیا۔ 2018 سے لے کے ابھی 2025 جا رہا ہے، تو پشتونوں کو اکٹھا کرنا مطلب یہ ہے کہ دشمن جس کو آپ کہہ رہے ہیں یا مخالف کہے، اس کے لیے یہ کبھی قابل قبول نہیں ہوتا کہ پشتون اکٹھے ہو جائے۔ تو ہم نے یہ ممکن کر کے دکھایا، بہت سخت مزاحمت اس دن بھی ہمارے خلاف ہوئی، لوگ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ تو اس کے بعد جو ہے نا پشتونوں نے مشترکہ یہ پی ٹی ایم نے تو یہ جتنے بھی تھے یہ حل کے لیے جو نکات تھے یہ پوری پشتون قوم کے تھے۔ اب 80 رکنی ایک کمیٹی بنتی ہے، ایک 80 رکنی کمیٹی وعدے کرتی ہے، قرآن پہ قسم کھا کے کہتی ہے کہ بھئی ہم ان مسائل پہ اکٹھے ساتھ جائیں گے، ایک گروپ کی شکل میں، چاہے وہ فوج کو نکالنا ہو، چاہے وہ وسائل کی بات ہو، چاہے وہ امن لانا، مختلف جو بھی ایشوز تھے۔ اب جیسے جلسہ ختم ہو، جرگہ ختم ہوتا ہے اور یہ 80 رکنی کمیٹی جس میں زیادہ تر جو ہے نا آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اثر رسوخ یا علماء کا ہوتا ہے، علماء کی پارٹیوں کا، یا جو ہے نا دیگر جو نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں ان کا، پشتونوں کا۔ تو اب یہ پارٹیاں ایک ایک دو دو کر کے جو ہے نا نکلتی گئی اور مختلف لوگوں کے ذریعے پیغام بھجواتی گئی کہ بھئی ہم تو جو آپ لوگوں نے کہا تھا کہ 3-3 ہزار لوگ ہم ایک پشتون ایک پاور شو کے لیے ایک لشکر بنائیں گے، تو وہ 3-3 ہزار کے حساب سے تقریباً 2-2.5 لاکھ یا 3 لاکھ یا کچھ اسی طرح جو ہے نا ایک لشکر بننا تھا۔ اور اولسی زور ہم کہتے ہیں پشتوں میں، تو اولسی زور کے ذریعے، ایک عوام کے زور اور پریشر کے ذریعے ہم نے یہ مطالبات جو ہے نا منوانے تھے ریاست سے۔ اور ظاہری بات ہے ریاست کا جو ہے نا اس کے آگے مطالبات کا بہترین یہ ہوتا ہے کہ آپ جتنے زیادہ متحد ہوں گے تو ان حالات میں جب یہ سارے لوگ آپ سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یا تو دشمن کے صفوں میں آپ اس کو دیکھ لیتے، یا بالکل وہ خاموش، ڈر یا خوف یا جو بھی ان کے، وہ تو وہی کہہ سکتے کہ ہم کیوں خاموش ہوئے۔ اور خاموشی کی سب سے بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو جو لائف تھریٹس ہے اس وقت، ان پہ کئی بار آپ نے دیکھا بھی، اٹیک بھی حیات آباد میں ہوا، ادھر تاکال میں ہوا، اور ان کی مختلف جگہوں پہ چھاپے بھی پڑ رہے ہیں، ان کو کلعدم بھی کیا گیا ہے۔ تو کلعدم ایک ایسی چیز ہے جس میں آپ کو وہ اگر شوٹ بھی کر دیں گے نا تو آپ پھر پوچھ نہیں سکتے، وہ آپ کو کہہ دیں گے کہ بھئی یہ کلعدم تنظیم مطلب ایک دہشت گرد تنظیم تھی، تو اس وجہ سے وہ تھوڑی سی خاموشی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ تھے اس جرگے کے اندر وہ ہم سے مکر گئے، وہ اب ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس سے یہ مطلب لیا جائے کہ کیا یہ جرگہ ناکام ہو گیا؟ دیکھیے، جب جرگہ تو ہوتے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے دوسرا ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں کہ صرف قومی مسائل پہ نہیں بلکہ علاقائی مسائل، گھروں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اٹھنا بیٹھ، جسے ہم کو کہتے ہیں ناشتے ہوتے ہیں، بیٹھنا ہوتا ہے۔ ایک جرگہ ہوا لازمی نہیں ہے کہ وہ 100% جو ہے نا اس کا آؤٹ پٹ آئے اس کا گا۔ ابھی تک تو کوئی نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کا فی الحال جو ہے نا میں نے آپ کو کہا کہ وہ جو ہمارے ساتھ
جنہوں نے یہ وعدہ کیا تھا قرآن پہ حلف لے کے کہ ہم ساتھ یہ چلیں گے. اب نام لے لے کس نے کیا تھا؟ مختلف یہ ساری پارٹیاں تھیں نا اس میں. دیکھو محمود خانہ چکزئی پارٹی تھی, اس میں MLP علماء کی, اسی طرح علاقائی جتنے بھی مشران تھے وہ سب. آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے کیا یہاں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ساری پولیٹیکل پارٹیز نے آپ کو دھوکہ دیا؟ پشتون تحفظ مومنٹ دھوکہ کو تو ہم دھوکہ دیا؟ نہیں کہہ سکتے کہ دھوکہ دیا, شاید انہوں نے اپنے آپ میں وہ کمزوری محسوس کی ہو, یا شاید دشمن کے اس میں آئے ہو, جو بھی ہوگا وہ تو اپنے جواب خود دے سکتے ہیں. ادھر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے خلف دیا, اور اب آپ کے ساتھ نہیں چلتے ہیں, آپ کے ساتھ جو مطالبات رکھی گئی تھی اب اس پہ خود عمل درآمد نہیں کرتی ہے یہ پولیٹیکل پارٹیز, تو یہ دھوکہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ دیکھیے وہ تو ہم اس کو دھوکہ تو نہیں کہہ سکتے, ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جو ہے نا بیچ راستے میں چھوڑ دیا ہے. تو دھوکہ ہو گیا نا. یا جو ہے نا انہوں نے, ہو سکتا ہے یہ تو وہ جواب وہی دے سکتے ہیں کہ ہم کس وجہ سے نہیں, حالانکہ یہ جتنے بھی نکات تھے یہ منظور پشتین کی طرف سے نہیں رکھے گئے تھے. آپ کو یاد ہوگا کہ جرگے سے پہلے ہی مختلف پارٹیوں نے, محمود خانہ چکزئی ہے, بڑی بڑی جتنی بھی پارٹیاں, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی اگر جرگے میں پشتونوں کے مسئلے پہ بات ہوگی تو ٹھیک ہے, اگر پاکستان توڑنے کی یا لویا افغانستان یا پختونستان کی بات ہوگی تو ہم اس میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. ہم نے کہا یار یہ بات ہے ہی نہیں, اس بات پہ چھوڑ لو افغانستان پہ. ہم اس وقت اس میں ایک افریدی صاحب میں اس میں ایک اضافہ کرتا ہوں. میں نے چند ماہ پہلے منظور پشتون صاحب کا انٹرویو کیا تھا, اور میں نے ان سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ کیا ایک الگ ریاست بنانا چاہتے ہیں یا افغانستان کے ساتھ آپ چلنا چاہتے ہیں اس صوبے کو الگ کر کے, تو ان کا جواب تھا, وہ ریکارڈ پہ موجود ہے, کہ ایبسلیوٹلی ناٹ. تو وہی تو ہم نے سارے جتنی بھی پارٹیاں ہیں جن کے پاس ہم جاتے تھے انویٹیشن دینے کے لیے جرگے میں, بلانا جو ہم اس کو کہتے ہیں, تو ہر سیاسی پارٹی کے ساتھ, ہر ایک کے ساتھ یہی بات ہوتی رہی وہاں پہ جب ہم جاتے تھے کہ بھئی ہم ان دیکھیں گلا من کے, اگر آپ وہ پہلے جنازے والی تقریر نکال کے دیکھ لیں, اس میں یہ الفاظ مشر منظور پشتون کے کہ ہم پشتون جتنے بھی مسائل ہیں, مسائل کا لفظ اس نے کہا ہے, پشتون وطن میں جتنے بھی یہ مسائل ہیں اس پہ ہم ایک قومی جرگہ, پشتون قومی جرگہ بلائیں گے, اور اس کا پورا خاکہ اس نے 2-3 جگہ مختلف جگہوں پہ بیان کیا کہ یہ خاکہ ہوگا اور یہ لوگ ہی فیصلہ کریں گے. تو اس میں پی ٹی ایم کا کوئی یہ نہیں کہ یہ پی ٹی ایم کی طرف سے تھے, مگر انہی لوگوں کے نکات تھے, انہی لوگوں نے حل ایک طریقہ بتایا تھا کہ اسی طرح سے ہم اگر جائیں گے ساتھ تو ہوگا. مگر جب ہم نے پیچھے دیکھا پی ٹی ایم نے, تو یہ سارے لیڈر ادھر ادھر ہو گئے تھے. مختلف ذرائع سے ہمیں میسج بھیجے کہ بھئی ہم جو ہے نا یہ لشکر یا یہ چیز نہیں بنا سکتے, کیونکہ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے لشکر بنایا تو یہ تو فوج کے ساتھ تصادم میں آ جائیں گے. حالانکہ یہ تصادم نہیں ہوتا, یہ تو ہر پہلے سوچنا چاہیے تھا. تو یہی تو اسی وجہ سے تو آپ پھر اس پہ اگری کیا ہو گئی, آپ نے یہ اگریمنٹ پہ دستخط کیا, چلو دستخط نہیں کیے ہم تو آپ آج تو بھی اگری تیار ہو گئی تھی ہیں, نا. ہم تو آج بھی تو اگر تیار ہیں. آپ کو یہ خوف تھا کہ یہ فوج کے ساتھ تصادم میں آئے گا تو پھر آپ کیوں ایگری ہو گئی؟ دیکھیے ہم تو آج بھی ایگری ہیں, ہم تو آج بھی ایگری ہیں اسی نہیں, میں پہ, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. ہم تو آج بھی ایگری اس پہ. اب سیاسی پارٹیاں اپنا جواب خود دیں گی, یہ تو ہم عوام سے بار بار کہہ رہے ہیں جو یہ سوال کہتے ہیں کہ منظور پشتون کیوں چھپ ہے, کیوں سامنے آنے آ رہا. ایک سوال ادھر اٹھتا ہے افریدی صاحب, اس آپ کے جو ہے جرگے کے جو مطالبات تھے ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ فوج یہاں سے نکالے جائے گی یا نکلے گی ہمارے پشتون علاقوں سے, تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ماننے والے مطالبہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی جرگے نے اس کو مطالبات کے طور پہ آگے رکھ دی. تو کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ناکامی ہے ان کی بات کی اور اب اس پہ عمل درآمد کے لیے تیار نہیں ہے, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ مطالبہ ماننے والا نہیں ہے؟ دیکھو اگر جرگے نے یہ فیصلہ کیا تھا نا تو اس کا مطلب تو کلیئر کٹ یہ ہے کہ سارے پشتون, ساری پارٹیاں اس بات پہ جرگے میں متفق تھی کہ فوج کا کردار ہمارے علاقوں میں ٹھیک نہیں ہے, مشکوک ہے. یعنی کہ یہ تو پی ٹی ایم نے نہیں کہا تھا, ساری پارٹیوں نے مل کے کہا ہے, تو یہ بات تو کلیئر واضح ہو جاتی ہے کہ اس پہ تقریباً سارے متفق ہے کہ فوج کا کردار مشکوک ہے, اور فوج کا وجود ہی بد امنی کی طرف جو ہے نا لے کے گئے اس علاقے کو. مگر یہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں نہ صرف سیاسی پارٹیاں, نہ عدالتیں, پولیس, ہر چیز جو ہے نا فوج یا جس کو اسٹیبلشمنٹ یا فوج یا ان کے انڈر ہوتے ہیں. اس میں عدالتیں بھی ایک واٹس ایپ میسج کے ذریعے چلتی ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ڈر ہوتا ہے, خوف پھیلایا گیا ہے. آج کل ہر
گھر میں یہی الفاظ ہوتا ہے، بلکہ ماں اگر یہ تو ان کو پہلے سے سوچنا چاہیے تاکہ اس کی کنسیکوینسز یہ آئیں گے. یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے. یہاں پہ اگر آپ کسی ریاستی ادارے کے خلاف بولتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے تو آپ کو میسیجز بھی آئیں گے، آپ کے گھر کے دروازے بھی توڑے جائیں گے، آپ کی خواتین کی بھی ہو جائے گی بے عزتی. تو یہ تو ان کو پتہ ہونا چاہیے تھا پہلے. جس طرح تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا. بالکل جس طرح پاکستان میں یہ مختلف کمیشنز بنتے ہیں نا، اور یہ ان پہ جب پریشر آتا ہے، جس طرح اسامہ بن لادن کمیشن یا فلانا کمیشن یا مسنگ پرسن کمیشن، سب کو پتہ ہوتا ہے، ریاست کو پتہ ہوتا ہے کہ کمیشن بنا رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے اس میں تو پردہ چاک ہو جائے گا ریاست کا، مگر وہ صرف برائے نام بنا دیتے، پیچھے پھر نہ کمیشن کی رپورٹ آتی نہ چیز آتی. اسی طرح انہی پارٹیوں نے شاید اس وقت سوچا ہوگا کہ چلو ایک جرگہ ہو رہا ہے، یہاں پہ فیس سیونگ بھی کرنی ہے، عوام سے ووٹ بھی ہم نے لینا ہے، عوام کے سامنے بھی جانا ہے، چلو حل کرتے ہیں، کیونکہ ابھی آئے تو کچھ نہ کچھ تو ہم نے عوام کو دینا ہے. تو وہاں پہ تو اور کوئی حل ایسا ہے، تو یہ شاید ان کو ایک حل تو یہی نظر آیا، اور بہترین حل بھی تھا. مگر شاید انہوں نے اس یا تو ناپ تول اس وقت نہیں کی تھی، یا جو بھی تھا بعد میں وہ جس طرح میں کمیشنز وغیرہ سے ریاست پیچھے ہٹ جاتی ہے، پھر رپورٹ سالوں نہیں آتی. اسی طرح انہوں نے بھی پھر بعد میں جو ہے نا اسٹیج سے اترنے کے بعد ان چیزوں سے پیچھے ہٹ گئے اور پی ٹی ایم کو اکیلا چھوڑا. اور آج اگر آپ دیکھ لیں تو ایک پی ٹی ایم ہی ہے جو اس پیچھے ہٹنے کی وجہ سے سفر کر رہی ہے، وہ کلعدم اس بھی میں ہو ایک گئی ہے. سوال یہ ہے کہ اگر یہ سیاسی پارٹیاں یہ اس سے پیچھے ہٹ گئی پشتون تحفظ موومنٹ سے، تو کیا پشتون تحفظ موومنٹ روکے گی؟ دیکھیے سیاسی پارٹیاں یا جو بھی جتنی بھی پشتون نیشنلسٹ پارٹیاں یا جو بھی ہے، یہ پی ٹی ایم سے پیچھے نہیں ہٹی. یہ پشتون کام، میں تو یہ کہوں گا پشتون کام یا پشتون وطن یا سرزمین پہ جو ظلم یا زیادتیاں یا جبر ہو رہا ہے ان کے حل سے پیچھے ہٹ گئی ہے. یہ عوام کو جا کے یہ بتائے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں. یعنی پی ٹی ایم خود ایک تحریک ہے، وہ تو چلا رہی ہے پہلے دن سے، وہ تو چلتی رہے گی. ہم تو ایک جرگے کے لیے نہیں ہے کہ ہم یہ ہمارا آخری جرگہ ہوگا، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارا آخری جلسہ ہوگا یا آخری میٹنگ ہوگی. ہم تو نکلے ہیں تب تک وہ کہتے ہیں نا سروں پہ کفن باندھ کے، ہم نے شہادتیں دی ہے، ہمارے دوست جیلوں میں آج بھی ہے، مختلف قسم کے ٹارچر سے نکل کر کے بعد بھی آج دیکھ رہے پی ٹی ایم بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. ایک سوال ہے، تو ہم انشاءاللہ آخری حد تک جب تک یہ مسائل ہیں ہم کوشش ایک کرتے رہیں سوال گے، یہ بات ہے کرتے رہیں گے. ایک سوال یہ ہے کہ جن پارٹیز نے، جن سیاسی پارٹیوں نے ادھر آ کے ان کے رہنماؤں نے خیبر جرگہ کے سٹیج پہ تقاریر کی، منظور پشتون پہ حملے ہوئی، اس تنظیم کو کالعدم تنظیم قرار دیا گیا، تو کیا آپ نے کسی سیاسی رہنما کو، کسی پارٹی کے سربراہ کو آپ نے سنا ہے کہ انہوں نے ان حملوں کی مذمت کی ہے، یا یہ جو تنظیم کالعدم قرار دے دی گئی ہے اس کے مذمت کی ہے؟ آپ نے کسی کو سنا ہے؟ نہیں، کوئی ایسی مذمت تو چھوڑے کہ جب ہم نے ان کو ہماری یہاں پہ میٹنگ ہوگی کیونکہ ملک نصیر کوکہ خیل کے اجرے میں، جس میں ہم نے ان سارے 80 رکنی جتنی بھی پارٹیاں ان کی، وہ 80 رکنی جو قومی جرگے کے ارکان تھے ان کو بلایا کہ ہم نے احتجاج کرنا ہے اس جرگے کے حق میں 21 نومبر کو شاید. تو اس میں کوئی نہیں آیا. اسی وقت تقریباً ایک جرگے کے 1 مہینے بعد بھی اسی طرح میٹنگ ہوئی. تو کیا ادھر ایک سوال بنتا ہے، اگر 21 نومبر کی احتجاج کے لیے یہ راضی نہیں ہو گئی، یا اس جرگے کے لیے انہوں نے دوبارہ جو میٹنگ میں انہوں نے شمولیت نہیں کی، تو پھر وہ 11 اکتوبر کے جرگے میں کیوں شمولیت انہوں نے کیا اپنے اپنی ووٹس بچانے کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ وہاں پہ نہیں آتے، کیونکہ یہ ایک پاپولر ٹرینڈ تھا اس وقت، تو کیا ان کو سیاسی نقصان ہوتا؟ اپنی سیاسی نقصان سے بچنے کے لیے یہ وہاں پہ آئے تھے؟ آپ نے سوال بھی کیا، جواب بھی خود دے دیا. بالکل ایسے ہی ہے کہ دیکھو جرگہ جو ہوتا ہے نا، ہمارے ایک دستور ہے، رواج، ایک طریقہ ہے، اس میں اگر یہ لوگ نہیں آتے تو ان کا ووٹر بھی کسی کو منہ دکانے کے قابل نہیں ہوتا. اور پھر یہ کس منہ سے کہتے کہ ہم پشتون نیشنلسٹ ہیں یا پشتونوں کے مسائل ہمارے لیے اہم ہے. تو ان کی شرکت ادھر تھی، فیس سیونگ جس کو کہتے ہیں نا، کہ وہ انہوں نے کہ چلو یار بس ٹھیک ہے چلتے ہیں. اصل میں پاکستان میں یہ ہے کہ اتفاق
اور ہر مسئلے پہ نظریہ ایک رکھنا وہ سب سے مشکل کام ہے. اور جب یہ لوگ ایک نظریہ، ایک فکر، ایک سوچ پہ نہیں ہوں گے تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور اسی وجہ سے انہوں نے شرکت کی کہ چلو جلد سے جرگے میں شرکت کرتے ہیں، فیس سیونگ ہو جائے. اس کے بعد پھر جو ہے نا کون ہمیں پوچھنے آئے گا کہ یار کیوں ان جو ہے نا نکات پہ آپ ہمارے ساتھ نہیں چلتے. ٹھیک ہے. اب اگر آپ نے کہا کہ ہمارا آگے کا لائحہ عمل یہ ہوگا کہ ہم جرگی بھی کریں گے، یہ ہمارا کوئی آخری جرگہ نہیں تھا. اگر آپ جرگے کرتے ہیں، آپ احتجاج کرتے ہیں، تو آپ کی تحریک، آپ کے جو تحریک کا جو بندہ تقویت بخشتی ہیں وہ ہے منظور پشتون. اگر منظور پشتون منظر عام پہ نہیں آتا ہے سیکیورٹی تھریٹس کی وجہ سے یا دوسری وجوہات کی وجہ سے، تو کون لیڈ کرے گا آپ کے ان پروٹیسٹ کو، ان جرگوں کو؟ کون ان لوگوں کو اکٹھا کرے گا؟ منظور پشتون اس وقت بھی غائب نہیں ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جرمنی میں بھی جرگہ ہوا، اس میں منظور پشتون نے لائیو بات بھی کی. امریکہ میں کیلیفورنیا میں جرگہ ہوا، اس میں بھی بات کی. ابھی لندن میں ہو رہا ہے 26 جنوری کو پشتون قومی جرگہ لہر بر وطن کے مختلف ان مسائل پہ، اس میں بھی منظور پشتون بات کریں گے. وہ اپنے لوگوں کے ساتھ رابطے میں، اور ان کا صرف باہر نہ صرف میڈیا کے ساتھ نہ صرف اپنی لوکیشن وہ ظاہر نہ کرنا، وہ ایک اچھی حکمت عملی ہے. نہیں، کیونکہ اگر منظور آپ پشتون مثال کے طور پہ آپ رنگ روڈ پہ پشاور میں آپ جلسہ کریں گے، تو منظور پشتون اگر ادھر آتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ تو گرفتاری کی وجہ سے نہیں آ سکتا ہے. دیکھیے اسی وجہ سے تو ہم حکمت عملی کے اس پہ خاموش ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم کلعدم ہوئے، کسی نے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھائی. جرگہ تو پورے پشتون کام کا تھا. جرگے سے پہلے ریاست نے یہ کہا تھا، ایک تھریڈ کلعدم بھی کر دیا، اور یہ بھی کہا کہ جو لوگ جرگے میں شرکت کریں گے یا اس کی حمایت کریں گے ان سب کے شناختی کارڈ وغیرہ سب ویسے کچھ. ایک سوال ہے آپ سے افریدی صاحب، آپ بھی اس تحریک میں ایک ڈیون سے ہے نا، آپ کیا سمجھتے تھے اس وقت کہ یہ جو منظور صاحب لوگوں کے پاس جاتے تھے کہ ہمارے ساتھ شمولیت کرے، تو ان کی دماغ میں یہ خوف تھا کہ یہ لوگ آگے جا کے ہم چھوڑیں گے یا ہم ساتھ چلیں گے؟ کیونکہ میں نے ان سے سوال پوچھا تھا کہ کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ان کی سیاسی ایک ہے ایجنڈا ہے ان کا، ان لوگوں کی، یا آپ کے ساتھ آپ کے مطالبات یا جو آپ کی جو شرائط ہے اس پہ نہیں جا سکیں گے ایک طویل عرصے کے لیے؟ یہ جرگے کی بات کر رہے ہیں یا پی ٹی ایم کے کارکنوں کی بات نہیں، میں کر رہے جرگے کی بات کر رہا ہیں؟ ہوں دیکھیے کہ ایک دن تو ان لوگوں نے آپ کو تو چھوڑنا تھا نا. مشکل یہی ہے نا، مسئلہ یہی ہے کہ ہم لوگ اتفاق پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پشتون اتفاق پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں. اور دوسری بات یہ کسی کے چہرے پہ یہ نہیں لکھا ہو جاتا کہ آپ ہمارے ساتھ بعض کتنا اوقات لکھتا چلیں گے. نہیں، لیکن سیاسی ایک تجربہ ہوتا ہے بندے کا، وہ دیکھتا ہے کہ ہاں. تو یہ بھی تو حل نہیں ہے نا. اگر آپ فرض کریں دیکھتے بھی ہیں کہ یہ بندہ جو ہے میرے ساتھ نہیں چل سکتا، تو بندہ کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یا گھر بھی نہیں بیٹھ سکتا. ہم کوشش، ہم نے کہا نا یہ ایک مزاحمتی تحریک ہے، ہم کوشش کرتے رہیں گے. ہم نے بہت سے لوگ اپنی تحریک میں دیکھے ایسے کہ جو پی ٹی ایم کے اتنے مخالف تھے نا کہ ہمارے قصداً وہ پاک آرمی زندہ آباد اور یہ نعرے لگاتے تھے اور ہمیں اینٹی پاکستان، اور یہ وقت کے ساتھ ساتھ جب ان پہ آئی، اللہ نہ کرے کسی پہ آئے، ہم یہ نہیں کہتے، مگر حالات کبھی کبھی ایسے بن جاتے ہیں جب ان کے اوپر خود آتی ہے نا، پھر کہتے ہیں جس طرح اے پی ایس اسکول کے بچوں کے تھے، جب اس وقت تو پی ٹی ایم خیر نہیں تھا، تو اب آپ دیکھ لیں جب ان پہ خود حالات آئے ایسے اور وہ بچے مرے، یا پولیس کے اوپر ظلم ہوا، آپ نے بنوں میں دیکھا، ٹانک میں دیکھا، پولیس خود نکل آئے. وہی پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ لائف انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، وہ خود نکل آتی کہ بھئی ہم خود محفوظ نہیں ہیں. تو ایسے حالات کبھی کبھی بن جاتے ہیں کہ یہ لوگ جو آپ کے مخالف ہیں وہ بھی آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں. تو ہم تو کوشش کرتے رہیں گے. استاذ جو ہوتا ہے وہ اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری حد تک کوشش کرتا ہے جب تک ایگزام نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر وہ نالائق ہے تو اس کو چھوڑ دیا جائے. ایک سوال یہ ہے کہ آپ میں یوزولی پشتون تحفظ مومنٹ کی جو ذمہ داران ہے، جو ان کے رہنما ہے، ان کو میں سنتا ہوں کہ پنجاب کے خلاف بولتے ہیں. تو یہ پنجاب کے خلاف آپ کی کیا دشمنی ہے؟ وہ ہماری ریاست کا ایک صوبہ ہے اور آپ بھی اس ریاست میں رہنا چاہتے ہیں، تو کیا یہ ایشو کیا ہے؟ پنجاب سے کوئی نفرت نہیں ہے. جس پنجاب میں ہر کسی ایسے لوگ ہیں جس طرح حامد میر صاحب یا جو ہوتا ہے یا دوسرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو بالکل انسانی بنیادوں پہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں
اور ان کو ہمارا دکھ نظر آتا ہے. ہماری پنجاب سے یا سندھ سے یا بلوچی سے یا کسی سے بھی نہیں. ہاں ہمیں گلہ ہوتا بولتے کیوں ہے ہے. خلاف؟ دیکھو جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ پاک آرمی زندہ باد یا پاک آرمی مرد آباد جو لوگ ہم کہتے ہیں, تو پاک آرمی مرد آباد کا یہ آپ نہیں کہتے ہے. ہیں جب ہم کہتے ہیں نا کہ پاک آرمی جو ہے نا وہ یہ جو دہشت گردی اس کے پیچھے ورتی ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے نا کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر آرمی والا جو ہے نا اس کے پیچھے ہے. اس میں بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یہ کیا پالیسی چل رہی ہے, کون بنا رہا ہے کون نہیں. وہ واقعی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم دہشت گردوں کے خلاف لڑ رہے ہیں, اور واقعی جو ہے نا وہ بلکہ وہ خود اس کا شکار ہو جاتے ہیں, مر جاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس آگ میں جو ہے نا اس کو جلانے کے لیے ایندھن کے طور پہ استعمال کیا پنجابیوں جاتا کے ہے. خلاف کیے تو پنجاب کے خلاف ہم نہیں بولے, پنجابیوں سے ہمیں گلہ لازمی ہے. بہت شکریہ فریدی صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سنی, اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی, اس وقت تک خوش رہیے. اللہ حافظ.